تو آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. پھر جس جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے 6228 تک. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع سے واپسی پہ مکے اور مدینے کے درمیان خم نامی گاؤں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. اس لیے آپ صحیح مسلم میں حدیث 6225 سے 8 تک 4 حدیث کے اوپر باب پتہ کیا ہے؟ فضائل مولا علی. حالانکہ اس میں مولا علی کا کوئی نام ہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ مسلم شریف جب جن لوگوں نے اس کے اوپر تبویب کی، باب باندھے، امام نووی کو پتا تھا یہ کس موقع پہ آپ علیہ السلام نے فرمایا. وہاں کون تھا؟ وہ آپ کو ڈیٹیل حدیث پھر ملے گی جامعہ ترمذی میں، اس کا ایک حصہ ڈیٹیل پوری ملے گی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، مسند امام احمد میں، اور مشکات میں بھی آپ کو تیسری جلد میں ملے گا کہ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ جب یہ فرمایا نا، تو آپ علیہ السلام نے مولا علی کو بلا کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر رکھ کے یوں صحابہ میں بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اور اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 تلاوت کی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی سرپرست ہیں، حق رکھتے ہیں جانوں سے بھی بڑھ کے امتیوں کے اوپر. کیوں؟ امتیوں کا کام ہے کہ نبی کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیں. اتنا حق ہے، اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کے عزیز سمجھنا ہے، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یہ آیت آپ نے تلاوت کر کے کہا کہ میرے صحابہ کیا تم میرا حق ولایت یا حق سرپرستی اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول. تو آپ مجھے بتائیں، آپ تمہید تو یہ بنا رہے ہیں حق ولایت والا، سرپرستی والا. تو طارق جمیل صاحب نے جب مولا کا ترجمہ یہ کر دیا تو سارے پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے. کہتے ہیں اپنی طرف سے کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا. تو آپ نے جب یہ آیت تلاوت کی سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کوئی شک نہیں. تو آپ نے پھر فرمایا من کنت مولا ہوں، پھر جس جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں فعلی مولا ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے. اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. اور سر اس سے بڑھ کے تو مسلم کی حدیث ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. پھر جو فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں جو 2 حدیثیں ہیں مولا علی سے موقوفاً کہ انہوں نے فرمایا کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہو جائیں گے اور 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں. تو محبت میں غلو کرنے والے تو سارے کہتے ہیں وہ رافضی ہیں، تو یہ دشمنی میں غلو کرنے والے کون ہیں؟ خود ہیں یہ جو یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ چھپا جاتے ہیں. اللہ معافی دے آپا. اور شہزاد بھائی نے جڑا سنایا سی، ہمارے ایک شہزاد بھائی ہیں نا، تو وہ ایک اہل حدیث بھائی کو نا یہ حدیث سنا رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل بالکل. اچھا اس نے آگے سوال کر لیا کہ یہ جو دشمنی کرنے جو محبت کرنے والے ہیں وہ تو یہ شیعہ رافضی ہیں، تو یہ جو دشمنی میں بغض رکھنے والے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یار آپا اسی لوگ ہوں. دیکھ لیں آپ مولا علی آپ کہہ دیں تو چڑ سارے پنجے جھاڑ کے نکل لیے ہیں مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے خلاف. کتنی بڑی پرسنالٹی ہے، انہوں نے خیال بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا طارق جمیل گمراہ ہو گیا، اس لیے طارق جمیل صاحب نے بھی ان پہ 4 تکبیریں پڑھ دی ہیں. ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ لوگ تو یعنی سچائی کو قبول نہیں کریں گے. تو یہاں مولا کا معنی سرپرست ہے. پھر وہ کلپ چڑھائے ہوئے بڑے بڑے مفتیوں نے، وہ کہتے ہیں جی آگے الفاظ پڑھیں،
آگے لکھا ہے اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مولا کا معنی تھا دلی محبوب. اور پیچھے پڑھو، پیچھے ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سمجھ آئی؟ جیسے بریلوی کہتے ہیں اگے پڑھو، اگے صراط الذین انعمت علیہم. اسی کہنا پیچھے پڑھو، پیچھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. قبراں نو منگنے والے نہیں، اللہ کو منگنے والے. اور اس دن صراط المستقیم، سیدھا راستہ نبی الاسلام کا. تو کچھ اگوں پڑھ دینے، کچھ پیچھوں پڑھ دینے. سٹارٹ یہ حدیث سے ہوئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. سر یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ میرے جب کلپ چڑھ رہے ہیں نا قیامت تک کے لیے ان کے منہ بند ہو جائیں گے جو انہوں نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں جی اور مولا کا یہ معنی نہیں وہ ہے. سارے معنی میں نے بیان کر دیے. اب لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ مولا کا معنی کیا ہے جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ والا حصہ ضعیف ہے، لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ، کہ جب نبی اسلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں. تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ مولا بن گئے ہیں، تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں. تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے. حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا؟ تھے. تو وہ علی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو، آپ تو سب کے مولا بن گئے. وہ سارے وہ یہی والے مولا بنے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے، اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، عثمان ہوں، مولا علی سے مشورے کے ساتھ چلتے تھے، ان کو اہل البیت شمار کرتے تھے. تو یہ اپروپریٹ چیز ہے. تو باقی چوتھے خلیفہ تو خیر سارے ہی مانتے ہیں، چوتھے پہ تو آ کے ویسے ہی سب کو ماننا پڑ جاتا ہے. تو علی دا پہلا نمبر بھی، علی دا چوتھا نمبر بھی، دو ہی چیز ٹھیک نے، بیک وقت چیزیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو باقی ان معنوں میں ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی معاذ اللہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما علیہم السلام پر سب و شتم کرے یا ان کی خلافت کو غاصبانہ کہے، نعوذ باللہ. ان معنوں میں بات نہیں کر رہا. تو یہ اللہ مولا اور علی مولا میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی وہ علی مولا کہنے سے وہ جو ہے نا پھر وہ اس طرف لوگ چل پڑیں گے. تو سر وہ تو آپ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیں گے تو وہاں تو مولا نہ ہے جو قرآن میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو آپ دروشی میں مولانا پڑھنا چھوڑ دیں گے. تو دیکھیں آپ اہل بیت کی دشمنی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے کہ آپ کو پھر بہت کچھ چھوڑنا پڑ جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ صبح و شام تسبیح نہ نکالا کریں، صرف ایک دفعہ کہہ لیا کریں کیا نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرو سے وہابی کی گالی دے دیتے ہیں، اپنے زوم میں سے گالی سمجھتے ہیں. اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی. تو مولا علی ہمارے مولا ہیں جی. اور انشاءاللہ ہمیں قیامت والے دن مولا علی کے ساتھ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ محشور فرمائے، اہل بیت کے ساتھ محشور کرے، اور مولا علی کے دشمنوں کو، ان سے بغض رکھنے والوں کو آل امیہ کے ساتھ محشور کرے جن کی وہ طرفداری کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ ان کو کہتے ہیں بیان نہیں، وہ ایک اہل حدیث عالم مجھے کہنے لگے کہ یار وہ کٹر ناس بھی تھے، پھر بعد میں جب وہ چینج ہوئے 60+ ایج ہے، کہتے ہیں میں نے جمعہ پڑھایا تو میرے ماموں بھی تھے جو اہل حدیث عالم تھے. یہ اہل حدیث کا حال ہے. دیوبندی بریلوی تو بیچارے بالکل ہی گئے گزرے ہوتے ہیں علمی طور پہ، پھر بھی اہل حدیث کی اپروچ پھر بھی علمی ہے، قرآن و حدیث سے شغف ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے پہلی دفعہ زندگی میں محرم کا جمعہ فضائل اہل بیت پہ پڑھایا. تو کہتے ہیں اس میں میں نے حدیث بیان کر دی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو میرا جو ماما جو عالم تھا مجھے کہنے لگا اے حدیث کتنے لکھی ہے؟ تو میں نے کہا مسلم شریف میں. کہتا لکھی ہوئی سی تو ضروری تو نہیں سی کہ بیان بھی کیتی جاندی، کہ اگر لکھی ہوئی تھی تو ضروری تھا بیان بھی کرتے. یہ سر لٹمس ٹیسٹ ہے. کسی جو کہتا ہے نا مجھے اہل بیت سے بڑی عقیدت ہے، نہیں ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں اہل بیت کا، آپ اس کو ایک میسج کر دیں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن.
علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ اس کے رسپانس سے چیک کر لیجئے گا وہ کتنی محبت کرتا ہے. لیکن یہی آپ جعلی حدیث بنا لیں کہ ابو بکر عمر عثمان سے مومن ہی محبت رکھے گا اور اس سے دشمنی منافق ہی رکھے گا، آپ کو کچھ بھی نہیں کوئی کرے گا. آپ کسی اہل حدیث کی مسجد میں یہ وائٹ بورڈ پہ حدیث لکھ کے لگا دیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، تو آپ دیکھیے گا پھر شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی کہ کوئی شیعہ لکھ گیا. اور حضرت ابو بکر کے لیے جعلی بنا کے لکھ دیں، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی. آپ کو میں بتا رہا ہوں مینٹالٹی کیسے بنائی گئی ہے. تو جب جو بیماری ہوتی ہے نا اسی کا علاج ہوتا ہے. مجھے کہتے ہیں آئے دن ہر لیکچر میں رفع الیدین کا ذکر کرتا ہے، کبھی سورہ فاتحہ کی کوئی تلاوت کر دیا کرے، کوئی اتحیات سنا دیا کرے. بھئی جس میں مصیبت پڑی ہوئی ہے اسی کا ذکر کروں گا نا. فاتحہ تو پڑھ رہے ہیں، اتحیات بھی پڑھ رہے ہیں، چھوڑا رفع الیدین ہوا ہے تو میں رفع الیدین پہ زور دوں گا نا. یہاں پہ بھی سنیوں نے جو چھوڑا ہوا ہے میں نے اسی کے اوپر ہی زور دینا ہے نا. حضرت ابو بکر عمر عثمان سے تو کوئی سنی بغض نہیں رکھتا. مسئلہ یہاں پہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم انکاری تو نہیں حضرت علی کی شانوں کے، ہم کہتے ہیں انکاری کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اقراری نہیں ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں آپ انکاری ہیں؟ جتنے شد و مت سے آپ باقیوں کے لیے اقرار کرتے ہیں مولا علی کے لیے بھی کریں. ان کے اوپر بھی کانفرنسز کروائیں. آپ تو محرم کے 4 جمعے جو ہیں شیعہ کے خلاف پڑھا جاتے ہیں، اہل بیت کے فضائل کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور جو زیادہ ذرا بدبخت ہیں وہ فضائل یزید پہ پڑھا دیتے ہیں. تو پھر اہل بیت کی باری کب آئے گی؟ خود آپ نے ان کو ان کے کھاتے میں ڈال دیا ہوا ہے. خیر اللہ کا شکر ہے اب تو میں یعنی سیٹسفائی ہوں. اتنا کچھ کام یوٹیوب حفظہ اللہ تعالی اور گوگل دامت برکاتہم عالیہ اور فیس بک مدہ ذلہ اور آیت اللہ واٹس ایپ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سر. واٹس ایپ بہت بڑی نشانی ہے. سیکنڈز میں لاکھوں لوگوں تک آپ کا میسج پہنچتا ہے. تو ان 4 حق 4 یار یہ جو اللہ نے دیے ہیں ہمیں، گوگل، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، یہ اللہ نے جو ہمیں دیے ہیں نا جی، اس کے ذریعے اللہ کا شکر ہے کہ ساری گمراہیوں کا خاتمہ ہو رہا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے.